ایک اور خود آشیانی رہنما نے اپنے 148ویں یوم پیدائش کے موقع پر مارے خواب طوطے شاہ سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی ہے۔ ہمت کر کے ملاحظہ فرمائیے۔ خواب: میں نے ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے بانی کی حیثیت سے وہاں جمہوریت، آزادی، مساوات، انصاف، بنیادی حقوق اور قانون کی بالادستی کا خواب دیکھا تھا۔ قانون ساز اسمبلی سے اپنے خطاب میں قوم سے کہا تھا کہ آپ میں سے ہر فرد قطع نظر اس سے کہ اس کا رنگ، ذات یا عقیدہ کیا ہے، وہ اول و آخر یکساں حقوق، مراد اور ذمہ داریوں کے ساتھ اس ریاست کا شہری ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جنت میں فرشتے مجھے میرے مزار پر دن رات لگنے والے رش کا تو بتاتے ہیں، لیکن جب میں ان سے اپنے خواب کی تعبیر کا پوچھتا ہوں تو وہ کسیانے سے ہو کر نظریں چرانے لگتے ہیں۔ کیا آپ میرے خواب کی تعبیر کے متعلق کچھ بتا سکتے ہیں؟ تعبیر: گئے موسم میں جو کھلتے تھے گلابوں کی طرح، دل پہ اترے ہیں وہی خواب عذابوں کی طرح۔ محترم قائد عظیم، فردوس بری میں آپ کے درجات بلند ہوں۔ سب سے پہلے تو بسط ادب یہ واضح کر دوں کہ جہاں تک آپ کے مزار پر لگنے والے رش کا تعلق ہے تو وہ وہاں فاتحہ پڑھتے ہوئے فوٹو بنوانے والے زعمائے ملت اور انواع و اقسام کے پریمی جوڑوں کا ہوتا ہے۔ ہر دو گروہ اپنی پیشہ سرگرمیوں کے لیے آپ کے مزار کو موزوں ترین مقام تصور کرتے ہیں۔ رہی بات آپ کے خواب کے تعبیر کی، تو تکلف برطرف قائد، ماڑی پور کے فٹ پاتھ پر آپ کی ایمبولینس کیا خراب ہوئی کہ ہماری تو چاندی ہو گئی۔ حضور والا، آپ کی روح کو آزار پہنچانا مقصود نہیں، لیکن معاف فرمائیے کہ آپ کے خواب کو آپ کے افکار کی روشنی میں منوان تعبیر دینے میں بڑی خباتیں تھیں۔ ہم نے بر وقت یہ خطرہ بھانپ کر پیش بندی شروع کر دی۔ آپ کے ریلت کے بعد نیکوکاروں اور آپ کی جیب کے کھوٹے سکوں سے قوم کی یتیمی دیکھی نہ گئی اور وہ سکہ رائج الوقت بن بیٹھے۔ انہوں نے رفع شر کے لیے بر وقت قوم کے سر پر اپنا مہربان سایہ قائم کر لیا، نیز بغیر وقت ضائع کیے آپ کے افکار و نظریات کی اصلاح اور تشریح کا بار گراں بھی اپنے مضبوط کندھوں پر اٹھا لیا۔ اس طرح جو پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہ تھے، وہ آپ کے خیالات کو سدھارنے کا ثواب دارین بھی سمیٹنے لگے۔ نمونے کے طور پر عرض ہے کہ مناسب قطع و برید کے ذریعے آپ کے احکام کام کام اور بس کام کو آرام آرام اور بس آرام، اور ایمان اطاعت تنظیم کو بے ایمانی انتشار بدنظمی ایسی نئی نئی جہاز سے روشناس کرایا گیا تاکہ باعث طریقے سے دنیا کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیا جا سکے۔ ایک مرد مومن نے تو آپ کی ایسی نایاب ڈائری بھی برآمد کر لی جس کے مطالعے کے بعد آپ جمہوریت کی بجائے مبینہ طور پر شخصی حکمرانی کے حامی نظر آتے ہیں۔ ملک و قوم کے وسیع تر مفاد میں عقل و دانش کے ساہوکار سر جوڑ کر بیٹھے اور آپ کے نظریات کے بخیے ادھیڑ کر انہیں دوبارہ سیا تو ہم پہ کھلا کہ اصول پسندی، دیانت، امانت اور سماجی انصاف پر مبنی جمہوری ریاست کا خواب محض آپ کی جذباتی طبیعت کا شخصانہ تھا۔ مالک حقیقی بہتر اور خوب جانتا ہے، مگر مرد مومن کی طرف سے آپ کی برآمد کی گئی ڈائری سی تو یہ ہوش ربا انکشاف بھی ہوتا ہے کہ آپ تاریخ، فکر و فلسفہ، فنون لطیفہ، مکالمہ اور غور و فکر کی کھڑکیاں بند کر کے فرقہ پرستی اور اندھی تقلید کی فضا پیدا کرنے کے حامی تھے۔ جہاں تک آپ کے شوق برابری کا تعلق ہے تو دوبارہ معذرت، ہم نے آئین میں اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کر دیا ہے اور ہمارے خیال میں یہ کافی۔ باقی ہم ہر کسی کے لیے یکساں حقوق اور مراد کا حق تسلیم کر کے ملک کی سلامتی دو پر نہیں لگا سکتے۔ البتہ ہم آپ کے شوق برابری حضا کا اتنا خیال ضرور رکھتے ہیں کہ ان کے ممالک میں جا کر اپنے برابری کے حقوق کے لیے جان فشانی سے لڑتے ہیں۔ ہم ایک اور بات سمجھنے سے قاصر ہیں کہ آخر آپ اپنی زندگی میں امریت کے اتنے دشمن کیوں تھے؟ اس راز کا کھوج لگانے کے لیے ہم نے 33 برس تک دشت آمریت کی سیاہی کی۔ ہمیں تو اس نظام میں کوئی خرابی نظر نہ آئی۔
تاہم آپ کا دل رکھنے کی خاطر ہم نے کئی دفعہ امریت کے رستے میں دیواریں چین کھڑی کی، مگر صد افسوس کہ وہ ہر دفعہ ٹھیکیداروں کی بے ایمانیوں اور ناقص میٹیریل کی وجہ سے گر جاتی ہے۔ اس کے باوجود ہم نے جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کیا ہے، چاہے وہ ضمیر کی قربانی ہی کیوں نہ ہو۔ اس مقصد اولا کی خاطر لوٹا کریسی، نظریہ ضرورت اور نظریہ شرارت ایسے عجوبے متعارف کرائے گئے ہیں جن پر دنیا گوشت بدن نہ ہے۔ جناب والا، آپ کے خواب کی تعبیر عرض کرتے ان گزارشات کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہم نے آپ کے تمام افکار کو پس پش ڈال دیا ہے۔ آپ آزادی کے بہت دلدادہ تھے، سو آپ کو مبارک ہو کہ ہر طرح سے آزاد اسلامی جمہوری مملکت ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہے۔ ثبوت زیر نظر ہے، دنیا کہتی ہے کہ یہاں ہر طرح کی دو نمبری کی مکمل آزادی ہے۔ ہم جمہوری اصولوں میں بھی بہت حد تک آپ کے پیروکار ہیں۔ اپنے نمائندوں کے چناؤ کے معاملے میں تو ہم بہت ہی سخت اور میرٹ پسند واقع ہوئے ہیں، یہاں تک کہ ہم نے خالصتاً میرٹ کی بنیاد پر جناب کی ہمشیرہ محترمہ کو بھی اپنی نمائندگی کی بارگاہ میں داخل نہ ہونے دیا۔ المختصر علی جا، آپ کے خواب کا کوئی مول ہے نہ اس کی تعبیر کا کہ آپ فلاحی مملکت کا خواب دیکھتے رہے، ہم نے دفاعی ریاست بنا ڈالی۔ البتہ آپ کے خیالات کے مطابق خود مختار ریاست کی حیثیت ہم نے برقرار رکھی ہے۔ آپ کو نوید ہو کہ کشکول توڑ دیا گیا ہے اور کاسہ گدائی اٹھا لیا گیا ہے۔ قرضوں سے ملک چل رہا ہے اور چندے سے ڈیمز بن رہے ہیں۔